بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی واسمائہ الحسنى، اس مشہور زمانہ کتاب کی قراءت اور اس کی وضاحت کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم نے چوتھی فصل میں ذکر کردہ مثالوں پر گفتگو جاری رکھی ہوئی ہے۔ وہ مثالیں جن مثالوں میں تعویل کرنے والے حضرات نے یہ سمجھا کہ اہل سنت کو گھیرنے کی ایک گنجائش ہے، یعنی اہل سنت کے سامنے ایسی کچھ مثالیں لا کر پیش کر رہے ہیں کہ اگر اہل سنت اس کو ظاہری معنی پہ محمول کریں تو گویا پھنس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو مخلوقات کے مشابہ قرار دینے والے بن جائیں گے۔ ایسی کچھ مثالیں جو صفات کی تعویل کرنے والے، نصوص کی تعویل کرنے والے حضرات نے پیش کی، ان کی قراءت جاری ہے۔ ان میں سے جو 12ویں مثال تھی حدیث قدسی، اس میں یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ اتیتہ ہرولۃ، میں بندے کے طرف دوڑ کر آتا ہوں، اس میں تعویل کی گئی۔ کہا گیا کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا دوڑ کر آنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں بندے کے اعمال کو تیزی سے قبول کرنا، جلد قبول کر لینا مراد ہے۔ میں نے گزشتہ ایپیسوڈ کے اخیر میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ٹکڑے پر رک کر بات کرتے ہوئے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات تو یہ کہا کہ دیکھو، سب سے پہلے تو یہ کہ یہ تعویل ہو سکتی ہے اس لیے کہ لفظ میں ایک قرینہ ومن اتانی یمشی موجود ہے۔ اس قرینے کی بنیاد پر اگر کوئی تعویل کر رہا ہے تو اس کی گنجائش تو ہے، لیکن دوسری اہم بات یہ بتائی کہ اس تعویل کے صحیح ہونے کے باوجود اسے تعویل کے بغیر حقیقی معنی پہ محمول کرنا زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جسے آپ نے قرینہ قرار دیا ہے، جسے آپ نے سبب قرار دیا ہے کہ من اتانی یمشی سے مراد بندے کے اعمال تو بہت سارے ہوتے ہیں، یہاں صرف اللہ تعالیٰ نے من اتانی یمشی کا ذکر کیا ہے تو اس سے کہا مراد حقیقت میں صرف چل کر آنا نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی عمل ہے۔ چل کر آنا بھی ہو سکتا ہے، سجدے کی حالت میں عمل کرنا بھی ہو سکتا ہے، پہلو کے بل لیٹ کر عمل کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تمام اعمال مراد ہیں، لہٰذا تعویل کی ضرورت نہیں، بلکہ یوں کہا جائے بندہ اللہ کی طرف گویا چل کر آتا ہے، یعنی کوئی بھی عمل کر کے اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف لپک کر آتا ہے۔ یہ معنی کرنا ہی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اور تیسری بات شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر ہم مان لیں کہ یہ حدیث نقل کر کے صفات کا انکار کرنے اور نصوص کی تعویل کرنے والے حضرات اگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ حضرات بھی یہاں تعویل کے قائل ہو رہے ہیں، تو ان کو کہا جائے گا کہ یہاں اگر تعویل کو جائز قرار دیا جا رہا ہے تو لفظ میں ایک قرینے کے ہونے کی وجہ سے اسے جائز قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی طرح بغیر قرینے کے صرف اس شبہ کی بنیاد پر کہ صفات کو ثابت کریں گے تو اللہ مخلوقات کے مشابہ ہو جائے گا، ایسا کام نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہاں قرینے کی بنیاد پر جائز قرار دی جانے والی تعویل دلیل نہیں ہے کہ آپ کی تعویل بھی درست ہو جائے گی۔ یہ 3 بڑی باتیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہیں۔ اس کی وضاحت گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہو چکی تھی، آج میں نے دوبارہ مختصراً اس کا تذکرہ کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا تاکہ اب جو عبارت ہم پڑھنے جا رہے ہیں آپ سامعین اپنے آپ کو اس سے جڑا ہوا محسوس کر سکیں۔ شیخ ابن عثیمین کہتے ہیں، قال الشیخ ابن عثیمین وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل۔ کہتے ہیں کہ کچھ حضرات اس رائے کی طرف بھی گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حدیث قدسی میں یہ جو قول ہے کہ اتیتہ ہرولتن، میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں، یراد بھی اس سے مراد سرعت قبول اللہ تعالی،
اللہ تعالیٰ کا تیزی سے اس کے عمل کو قبول کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا متوجہ ہونا ہے اس بندے کی طرف جو بندہ اس سے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جو اپنے دل اور اپنے اعضاء کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف توجہ دے رہا ہے۔ یہ معنی مراد ہے۔ اور یہ بھی معنی مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو جو اس کے عمل کا بدلہ دے رہا ہے وہ عمل کرنے والے بندے کے عمل سے زیادہ افضل اور بہتر ہے اور اکمل ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں اس سے زیادہ بہتر معاملہ کروں گا، یعنی بندے کا جو عمل ہے عمل سے زیادہ بدلہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ معنی اللہ تعالیٰ کا یہاں مراد ہے، اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔ یہ کچھ حضرات نے کہا ہے وَعَلَّلَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بِأَنَّ اللَّهَ قَالَ وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي۔ اب یہ تعویل جو اس نے کی اتیتو ہرولتن، میں تیزی سے اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں، تو دوڑ کر آتا ہوں کے بجائے سرعت القبول، تیزی سے جلدی سے قبول کرنے والی جو تعویل کی، یہ جو معنی کو تھوڑا سا پھیرا گیا ہے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے وہ لوگ کہتے ہیں وَعَلَّلَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ۔ اب اپنے اس قول کی دلیل کے طور پر یا وجہ کے طور پر یہ بتایا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي، کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو میری طرف چل کر آئے گا۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور ایک مسلمہ حقیقت یا معلوم شدہ حقیقت ہے، أَنَّ الْمُتَقَرِّبَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّالِبَ لِلْوُصُولِ إِلَيْهِ لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما۔ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا من اتانی یمشی، جو میری طرف چل کر آئے، اور یہ معلوم شدہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کی طلب رکھنے والا انسان اللہ کی قربت نہیں چاہتا یا اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ارادہ نہیں کرتا صرف چل کر، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا یہ ارادہ صرف چل کر نہیں کرتا، بل تارتن، بلکہ بندے کا تو حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آگے بڑھتا ہے، جیسے مسجدوں تک چل کر جانے والا، مشاعر حج میں چل کر جانے والا، یا جہاد فی سبیل اللہ میں چل کر جانے والا، یا اسی جیسے اعمال میں چل کر جانے والا۔ وَتَارَةً بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَنَحْوِهِمَا، اور کبھی کبھار بندہ رکوع کر کے بھی اللہ سے قریب ہوتا ہے، سجدہ کر کے بھی قریب ہوتا ہے، اور ان جیسے اعمال کے ذریعے بھی قریب ہوتا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے خود فرمایا وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم أَنَّ أَقْرَبَ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سب سے زیادہ جو اپنے رب سے قریب ہوتا ہے اس حال میں ہے جب وہ سجدہ کیا ہوتا ہے یا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بل قد يكون التقرب الى الله تعالى وطلب الوصول اليه والعبد مضطجع على جنبه، بلکہ یہ بھی مسلمہ حقیقت یا دیکھی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب اختیار کرنے والا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی طلب رکھنے والا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے پہلو کے بل پہ لیٹا ہوا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قربت چاہ رہا ہے، کما قال اللہ تعالی، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے بھی، وقعودا بیٹھے ہوئے بھی، وعلی جنوبہم اپنے پہلو کے بل لیٹے ہوئے بھی۔ اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا صلی قائما، تم کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ، اگر بیٹھ کر بھی نہیں کر سکتے تو اپنے پہلو کے بل لیٹ کر پڑھو لیکن نماز پڑھو۔ تو یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے والا صرف چل کر قریب نہیں ہوتا، تو یہ بتاتا ہے کہ اس جز میں بھی یعنی اس ٹکڑے میں بھی حقیقی معنی مراد نہیں، صرف چل کر جانے والا مراد نہیں، بلکہ کوئی بھی عمل کر کے اللہ کی قربت اختیار کرنے والا مراد ہے۔ تو اسی لیے ہم جواب میں اتیتہ ہرولتن جو آیا اس کو بھی اس کے ظاہری معنی پہ محمول کرنے کے بجائے مجازات یا سرعت القبول، اللہ تعالیٰ تیزی سے قبول کرتا ہے، بہتر بدلہ دیتا ہے، یہ معنی ہم نے لیا ہے۔ قال فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ
صار المراد بالحدیث بیان مجازات اللہ تعالی العبد علی عملی، اگر آپ کی یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک معنی مراد نہیں لیا ہے بلکہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کسی بھی طرح قریب ہو سکتا ہے، تو صار المراد بالحدیث، تو پھر حدیث سے مراد یعنی اتیت ہرولتن سے مراد بیان مجازات اللہ تعالی العبد علی عملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندے کو اس کے عمل پر بدلہ دینا ہی مراد ہوگا۔ وَأَنَّ مَنْ صَدَقَ فِي الْإِقْبَالِ عَلَى رَبِّهِ، اور یہ مراد ہوگی کہ جو بندہ اپنے رب کی طرف آگے بڑھنے میں سچا ہوگا، وَإِنْ كَانَ بَطِيًّا، گرچہ اس کی رفتار دھیمی ہو، جَازَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَكْمَلَ مِنْ عَمَلِهِ وَأَفْضَلَ، اللہ تعالیٰ کی طرف اس کے بدلے میں جو چیز ملے گی وہ بندے کے عمل سے زیادہ مکمل اور بندے کے عمل سے زیادہ افضل ہی ہوگی۔ وصار هذا هو ظاہر اللفظ بالقرینة الشرعیة المفہومة من سیاقہ، اور اس طرح یہی اس کا ظاہری معنی مراد ہو جائے گا، قرینے کی وجہ سے، جسے آپ تعویل کہہ رہے ہیں نا، ہم اس کو مانتے ہیں وہ تعویل، لیکن اگر آپ قرینے کو سامنے رکھتے ہیں تو قرینے کی وجہ سے یہ تعویل نہیں ہوئی بلکہ وہی اس کا ظاہری معنی ہو گیا۔ یعنی آپ جسے تعویل ثابت کر رہے ہیں نا، ہم مانیں گے وہ تعویل ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھ سکیں تو حقیقت میں یہ تعویل بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرینے کے ہوتے ہوئے اس کا ظاہری معنی ہی وہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں حقیقت میں دوڑ کر آنا مراد لے ہی نہیں رہا ہے۔ وصار هذا هو ظاہر اللفظ بالقرینة الشرعیة المفہومة من سیاقہ، اور یہی مفہوم اس لفظ کا ظاہری معنی بن جائے گا اس شرعی قرینے کی وجہ سے جو اس کے سیاق سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ وَإِذَا كَانَ هَذَا ظَاهِرَ اللَّفْظِ بِالْقَرِينَةِ الشَّرْعِيَّةِ لَمْ يَكُنْ تَفْسِيرُهُ بِهِ خُرُوجًا بِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ وَلَا تَأْوِيلًا كَتَأْوِيلِ أَهْلِ التَّعْطِيلِ فَلَا يَكُونُ حُجَّةً لَهُمْ عَلَى أَهْلِ السُّنَّةِ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اب اگر یہی اس لفظ کا ظاہری معنی ہے اس شرعی قرینے کی وجہ سے، تو اس کا یہ تفسیر کرنا کہ اتیتہ ہرولتن سے مراد تیزی سے قبول کرنا، جلدی قبول کرنا، یہ تفسیر کرنا، یہ لم یکن خروجا بہ عن ظاہری، تو لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے باہر نکال لے جانا ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اہل تعطیل نے، اللہ کی صفات کا انکار کرنے والے، اللہ کو صفات سے معطل قرار دینے والے، نصوص کی تعطیل یعنی نصوص کو اپنے معنی پہ دلالت کرنے نہ دینے والوں کی جو تعویل ہوتی ہے، ان لوگوں کی تعویل جیسی یہ تعویل نہیں ہے۔ فلا يكون حجة لهم على اہل السنہ، تو اس طرح اگر یہ ثابت بھی ہو جائے تو یہ اہل سنت کے خلاف ان کے منہج، ان کے مسلک، ان کے طریقے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ وللہ الحمد۔ وما ذهب الیہ هذا القائل، اب یہاں تک بات ختم ہو گئی۔ اب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قائل اس قول کی طرف گیا ہے کہ نہیں، اس کا ظاہری معنی یا اس کی تعویل یہ ہوگی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا حقیقت میں آنا مراد نہیں ہے، لہو حظ من النظر، ہاں اس میں گنجائش نکلتی ہے اس معنی کی، لیکن القول الاول اظہر واسلم والیق بمذہب السلف، کہہ رہے لیکن اس میں جو پہلا قول ہے کہ اتیتہ ہرولتن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوڑ کر آنا ہی مراد ہے، یہ زیادہ ظاہر نظر آتا ہے، زیادہ واضح نظر آتا ہے، اور اسلم زیادہ جو ہے محفوظ معنی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے سلسلے میں سلف صالحین کا جو مذہب، جو منہج ہے، اس کے زیادہ مناسبت رکھنے والا یہ قول ہے۔ وَيُجَابُ عَمَّا جَعَلَهُ قَرِينَةً مِنْ كَوْنِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَطَلَبِ الْوُصُولِ إِلَيْهِ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَشِّ۔ اب شیخ ابن عثیمین یہاں کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ تو ہو گئی بات کہ جن لوگوں نے کہا ہے ہم اسے اتیتو ہرولتن کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول نہیں کریں گے، انہوں کی بنیاد کیا ہے اور کیا اس کی گنجائش نکلتی ہے، یہ تو ان کی بات کو ہم نے سمجھ لیا اور اعتراض کرنے والے معترضین کا جواب دے دیا ہے۔ لیکن ہم نے یہ جو کہا کہ اس کا پہلا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر آتا، یہی معنی زیادہ بہتر ہے، جب یہ ترجیح دی تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوگا نا کہ اس نے جو استدلال کرتے ہوئے کہا کہ ومن اتانی یمشی، یہ بھی اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے، من اتانی یمشی یہ اپنے ظاہری مفہوم پر باقی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی قربت اختیار کرنے والا کئی طریقے سے قربت اختیار کرتا ہے، تو یہاں من اتانی یمشی کا معنی حقیقت میں چل کر آنے والا مراد نہیں ہے، بلکہ
من تقرب الی، جو میرے قریب آتا ہے، کوئی بھی نیکی کر کے، یہ معنی مراد ہے جو یہ کہہ رہے ہیں نا۔ وہ کہنے والے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ صرف چل کر نہیں آتا، بندہ سجدے کی حالت میں بھی جا سکتا ہے، بندہ لیٹے لیٹے بھی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی اس بنیاد کا جواب کیسے دیا جائے گا؟ ان کا جواب اس طرح دیا جائے گا کہ ان سے کہا جائے گا کہ دیکھو ومن اتانی یمشی، جو میری طرف چل کر آئے گا، جو اللہ نے کہا ہے، یہاں بھی ظاہری معنی ہی مراد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اتیتہ ہرولتن، میں اس کی طرف تیزی سے دوڑ کر آتا ہوں، اس اجر کے مستحق ہونے والے کو صرف چل کر آنے والے تک محدود اور چل کر آنے والے میں محصور نہیں رکھا جائے گا، بلکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ کوئی بھی قربت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، کوئی بھی اللہ سے قریب عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ کے اس اجر کا مستحق ہے، یہی کہا جائے گا۔ لیکن جہاں تک نص میں کہا جائے گا، نص میں بطور مثال کے کہا جا رہا ہے۔ آپ تعویل کی طرف اس وقت جائیں گے جب اسے سمجھیں گے اس میں معنی حصر کا ہے کہ صرف چل کر آنے والے کو یہ اجر ملے گا، لیکن اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ نہیں، وہی معنی ہے کہ جو اللہ سے قریب ہوگا اللہ اس کی طرف دوڑ کر آئے گا، یہی معنی ہے، لیکن یہاں حصر کا معنی مراد نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معنی بیان کیا ہے جو ایک معنی بطور مثال ہے۔ چل کر آئے، یا آدمی پہلو کے بل لیٹ کر عبادت کرتا ہوا قریب ہو، یا سجدے کی حالت میں اللہ سے قریب ہو، یا رکوع کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہو، یا مختلف حرکات و سکنات کے، وہ تمام داخل ہیں، لیکن یہاں بطور نمونہ، بطور مثال کے ایک کا تذکرہ کیا گیا ہے، نہ یہ کہ اسی ایک معنی کو محصور کر دیا گیا ہے۔ یعنی آپ یوں سمجھیے، وہ جو تعویل کے معنی کی طرف جا رہے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ من اتانی یمشی کو ظاہری معنی پہ لیں گے تو یہ فضیلت چل کر آنے والوں تک محدود ہو جائے گی۔ اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ محدود اس وقت ہوگی جب ہم حصر کا معنی لیں گے۔ یہاں حصر کا معنی مراد ہے ہی نہیں، یہاں مثال دی گئی ان اعمال میں سے ایک عمل کی جو اللہ سے قریب کرنے والے، ورنہ مراد جیسے آپ لینا چاہ رہے ہیں تعویل کر کے، بغیر تعویل کے وہی مراد ہے کہ کوئی بھی قربت نزدیکی کا عمل انجام دے کے جو بندہ اللہ سے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آئے گا۔ ناظرین کرام، یہ جواب شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ یہ جواب دینے کے بعد، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جواب سننے کے بعد ہم چلتے ہیں ان کی اپنی عبارت کو حل کرنے کی طرف۔ فرماتے ہیں وَيُجَابُ عَمَّا جَعَلَهُ قَرِينَةً مِنْ كَوْنِ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال للحصر۔ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو تعویل کرنے والے احباب ہیں جنہوں نے ایک قرینہ ڈھونڈ لیا، اور یہ قرینہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ سے قربت اختیار کرنا اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی طلب رکھنا یہ صرف چل کر ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو قرینہ تلاش کر رہے ہیں ان کو جواب دیتے ہوئے کہا جائے گا بِأَنَّ الْحَدِيثَ خَرَجَ مَخْرَجَ الْمِثَالِ لِلْحَصْرِ، یہ حدیث بطور مثال کے اس میں ایک کیفیت بیان کی گئی ہے، حصر کا معنی نہیں ہے۔ یعنی چل کر جانا ایک مثال ہے اللہ سے قریب ہونے والے بندوں کی، بندہ چل کر بھی قریب ہوتا ہے، رکوع کی حالت میں بھی قریب ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں بھی قریب ہوتا ہے، تو یہاں بطور مثال بیان کیا گیا ہے، نئے کہ للحصر، حصر کے معنی میں کہ جو چل کر جائے گا اسی کو اجر ملے گا، یہ معنی ہے ہی نہیں مراد کہ اس کی تعویل کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ فیکون المعنی، اب کیا ہوگا معنی؟ من اتانی یمشی فی عبادت تفتقر الی المشی لتوقفها علیہ بکونہ وسیلۃ لها کالمشی الی المساجد للصلاة او من ماہیتها کالطواف والسعی واللہ تعالی اعلم۔ اب حدیث کا معنی کیا ہوگا؟ حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ جو بندہ ایسی کوئی بھی عبادت انجام دے کر مجھ سے قریب ہو، جو عبادت چلنے کا تقاضا کرتی ہے، جس عبادت میں چلنا ہوتا ہے، ایسی کوئی بھی عبادت کر کے بندہ میرے قریب ہو، تو صرف چلنا مراد نہیں ہے بلکہ چلنے والی وہ تمام عبادتیں جن میں چلنا ہو سکتا ہے،
ایسی کوئی بھی عبادت کر کے مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. یہ معنی اس حدیث کا ہوگا. فیکون المعنی، تب حدیث کا معنی ایسے ہوگا من اتانی یمشی فی عبادہ، جو میری طرف آئے گا چل کر کسی بھی عبادت میں، تفتقر الی المشی لتوقفھا علیہ، جو عبادت چلنے کا تقاضا کرتی ہے اس لیے کہ بغیر چلے وہ عبادت انجام نہیں پاتی، بکونہ وسیلۃ لہا، اس لیے کہ یہ چلنا اس عبادت کی تکمیل کا یا اس عبادت کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. جیسے کالمشی الی المساجد للصلاۃ، جیسے نماز کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا، او من ماہیتھا کالطواف والسعی، یا چل کر جانا خود اس عبادت کا جز ہے، چلنا اس عبادت کا حصہ ہے. جیسے طواف ہے، طواف چل کر ہی ہوتا ہے، والسعی، صفا مروہ کے درمیان سعی، یہ بھی چل کر ہی ہوتی ہے. نماز میں چلنا نہیں ہوتا لیکن نماز کے لیے چل کر جانا ہوتا ہے. اس کے برعکس طواف اور سعی کی جو ماہیت ہے، جو اس کی حقیقت ہے، اصل ہے، اس میں چلنا داخل ہے. تو حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ جو بندہ ایسی کوئی بھی عبادت انجام دے کر میرے قریب ہو جو عبادت بندے سے چلنے کا تقاضا کرتی ہے تو میں ایسے بندے کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. ناظرین کرام، شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے تو یہ جو حدیث قدسی جو 12ویں مثال میں ہمارے سامنے آئی، اس میں من اتانی یمشی، جو میری طرف چل کر آئے گا میں اس کے طرف دوڑ کر آؤں گا، یہی اس کا حقیقی معنی ہے، یہی اس کا ظاہری معنی ہے، یہی زیادہ انسب ہے. رہا وہ معنی جو بعض لوگوں نے لیا کہ جو من اتانی یمشی، جو میری طرف چل کر آئے گا میں تیزی سے اس کے عمل کو قبول کروں گا، کہ اس معنی کے صحیح ہونے کی گنجائش ہے. لیکن پہلا سوال یہ ہے، اس کو تعویل کہیں گے کہ نہیں؟ کہ اس کو تعویل ہی نہیں کہیں گے، بلکہ کہیں گے اس قرینے کی وجہ سے اس کا ظاہری معنی ہی یہ ہے کہ قربت کا معنی اس طرف سے بندے کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے سرعت القبول کا معنی مراد ہے، یہی اس کا ظاہری معنی، تعویل ہی نہیں ہے. لیکن اگر تسلیم کر لے کہ نہیں اس میں تعویل ہے، تب بھی یہ تعویل نص کے اندر، حدیث کے الفاظ کے اندر پائے جانے والے قرینے کی بنیاد پر ہوئی ہے. لہٰذا یہاں جو تعویل ہو رہی ہے اس کو وہ جو صفات کی نفی کے لیے عام اہل تعطیل جو تعویل کرتے ہیں اس کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا. اور اپنی گفتگو کے اختتام میں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ابتدا میں کہا کہ اس کو ظاہری معنی پہ محمول کر کے اللہ تعالیٰ کا دوڑ کر آنا ہی مراد لینا بہتر ہے، اور تعویل کرنے والے یا اس کو دوسرے معنی پہ محمول کرنے والے حضرات نے جسے قرینہ قرار دیا، اس قرینے کا دراسہ کر کے جواب دینے کی کوشش کی کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ حدیث کا معنی اگر آپ ڈھنگ سے سمجھ لیں تو وہ جو اہل سنت کے مذہب سے قریب تر بات ہے وہی بات زیادہ راجح قرار پاتی ہے. یہاں تک پہنچ کر یوں سمجھیے کہ منکرین صفات یا نصوص صفات کی تعویل کرنے والوں کے اعتراضات میں سے ایک اور اعتراض جو حدیث قدسی کی روشنی میں انہوں نے کیا تھا، شیخ ابن عثیمین نے اس کا بھی جواب دے دیا. ہم اپنی گفتگو کو یہیں روک لیتے ہیں. واللہ تعالی اعلم، وسبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.